میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 اور 70 کا ترجمہ ذکر فرمایا ہے، اور ماقبل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ میں اپنے بندوں کے اوپر غالب ہوں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور میں ان کے اوپر اپنے نگہبان بھیجتا رہتا ہوں فرشتوں کی صورت کے اندر۔ یعنی کہ جب ایک انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس کی مدت میعاد جو ہوتی ہے، مقصد حیات جب اس کا پورا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کے اندر رہنے والی زندگی جب پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اب اس کی روح کو نکال لے کے آؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب اس کی دنیا کے اندر جو زندگی تھی وہ کیا ہو چکی ہے؟ پوری ہو چکی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے میں اللہ کی ذات کرتی ہوں، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک کے اوپر موت آتی ہے تو جس فرشتے کو میں حکم دیتا ہوں وہ اس کے اندر کوئی کمی وغیرہ نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اس طرح نہیں کرتا، نہ تو وہ بھول جاتا ہے، میں جس انسان کی جان نکالنے کا کہتا ہوں اسی کی نکال کے لے کر، یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی اور انسان کا کہوں اور وہ کسی اور انسان کی جان کو نکال کے لے کے آ جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ جو بھی حکم صادر فرماتا ہوں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اس کے اندر کوئی کمی وغیرہ نہیں کی جاتی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بک بک کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ اعراض کریں ان سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ الجھ جائیں فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ بات میں۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر، جب آپ کسی ایسی مجلس کے اندر تشریف لے کے جائیں کہ جہاں پہ یہ کافر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے قرآن کلام اللہ جو لا ریب کتاب ہے، فرمایا کہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کریں، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب کتاب ہے، اگر اس کے اندر کوئی شک کرتا ہے تو وہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی کتاب کے اندر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کو اس کتاب کے اندر کیا لگتا ہے؟ شک لگتا ہے، اور اس کا کچھ ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں، ان کو ہر آدمی ہی مشکوک لگتا ہے، ان کو ہر آدمی کیا لگتا ہے؟ مشکوک لگتا ہے۔ یہ ان کا ذہنی مرض ہوتا ہے، وہ کتابوں کے اندر بھی شک کرتے ہیں۔ جب ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہوتا، تو پھر ہر آدمی ان کو کیا لگتا ہے؟ مشکوک لگتا ہے، کیونکہ خود ان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ مشکوک ہوتا ہے اور شک والا ہوتا ہے۔ تو پھر اگر وہ کتاب ہو اس کو پڑھیں تب بھی اس کے اندر ان کو شک، لکھنے والے جو لکھ رہا ہے کتاب کے اندر اس کے بارے میں شک کریں گے، وہ چاہے دنیا کے اندر چلتا پھرتا انسان ہو تو ان کو کیا لگے گا؟ مشکوک لگے گا، کیونکہ اس بندے کا دماغ خود کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ تو دو وجہ سے شک کرتا ہے آدمی، یا تو بندے کا کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب، یا خود اس کتاب کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ تو دنیا کی کتابوں کے اندر تو غلطی آ سکتی ہے، دنیا کی کتابوں کے اندر تو غلطی آ سکتی ہے، شک آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن کلام اللہ جو میری کتاب ہے، اس کے اندر کسی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ شک تو دور کی بات ہے، فرمایا شک کی اس کے اندر گنجائش بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو آدمی بھی
اس کتاب کے اندر شک کرتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ کیا ہے؟ خود خراب ہے اور خود وہ مشکوک آدمی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس قرآن کے اندر کیا کر رہا ہے؟ شک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کسی ایسی مجلس میں آپ جائیں کہ جہاں پہ میری آیات کے بارے میں بکواس کر رہے ہوں، میری آیات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو قرآن جو محمد ہمیں سناتا ہے یہ اپنی طرف سے بنا کے لے کے آتا ہے، فرمایا جب آپ ایسی مجلسوں کے اندر جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ نے کیا کر لینا ہے؟ اعراض کر لینا ہے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ الجھ جائیں فی حدیث غیری، اس کے علاوہ بات میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم۔ ویسے امت کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ اگر آپ کوئی دیکھیں غلط کام ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، بدعت کا کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو روکیں۔ آپ اس کو کیا کریں؟ روکیں۔ آپ اس کو، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کی طاقت ہے، آپ کا اختیار چلتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اس کو کیا کریں؟ ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو منہ سے روکیں کہ یہ بھائی کام آپ برا کریں، یہ شرک ہے، یہ بدعت کا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ منہ سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو دل کے اندر برا جانیں۔ اس کو کیا کریں؟ دل کے اندر برا جانیں۔ تو آج جو ہماری توانائی ہے، ہماری جو طاقت، ہم ان کو آپس کے معاملات میں صرف تو کرتے ہیں، آپس کے معاملات میں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ صرف تو کرتے ہیں، لیکن ان بدعات اور شرکیات جیسے کام کے اندر ہم ان کو صرف نہیں کرتے۔ شرکیات اور بدعات کے اندر ان کو صرف نہیں کرتے۔ اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے، بدعت کا کام کر رہا ہے یا شرک کا کام کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرنے دے اسے، اس کو کیا کرنے دو۔ وہاں پہ ہم نہیں بولیں گے، نہ روکیں گے۔ تو آپس کے اندر جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کے اندر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ بڑے دیندار بن جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دیندار ہی نہیں ہے، دین کا ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، ہم دین سب کو سمجھانے والے ہیں۔ تو اس کے اندر کہ جس کی آپ سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہونی، جس کا آپ کو مواخذہ نہیں ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی عمل ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑنا ہے، قیامت والے دن اس کی پکڑ ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ سب لوگ بہادر بنے ہوتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ یہ فلاں کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ روکنے کی لوازم ہے، وہاں پہ روکنا لازم ہے، آدمی کے اوپر ضروری ہے، تو وہاں پہ آپ روکیں گے نہیں۔ وہاں پہ دیکھیں گے آپ کہ وہاں پہ دوستی ہوگی، اس کو بچانے کی خاطر خاموش ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر خود بندہ دیندار ہو اور اس طرح کے کام دیکھ کر، شرکیات بدعات کو دیکھ کر نہ روکے، فرمایا کہ یہ دکیانوس آدمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دکیانوس آدمی ہے۔ آج آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا دکیانوسی صفت ہے۔ ایک بستی کو جب اللہ نے تباہ کرنا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو تباہ کر کے آؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اس کے اندر آپ کا ایک بڑا پارسا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، تو وہ بھی اندر، اس کو بھی گرا، اس کو بھی عذاب کے اندر سے تباہ کر دیں۔ فرمایا کہ اس کو نیچے رکھ کے بستی کو اوپر پھینکو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایسا آدمی ہے جو خود تو نمازیں پڑھتا ہے، خود تو سب کچھ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے، مگر باہر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، باہر بدعات کے اندر لوگ مبتلا ہیں، ان کو منع نہیں کرتا۔ آپ تو خود تو نمازیں پڑھ رہے، لیکن فرمایا کہ خود جو باہر لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا۔ خود تو دین کی باتیں اندر اندر آپ پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، جو بھی ہے، تو فرمایا لیکن باہر جو شرکیات ہو رہے ہیں، بدعات ہو رہے ہیں، ان کو بتاتا نہیں ہے، ان کو غلط کام سے نہیں روکتا۔ تو فرمایا کہ یہ دکیانوس آدمی کی صفت ہے، اس کو نیچے رکھ کے بستی کو اوپر پھینکنا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں
ان کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ پہلے تو آپ خود نیک ہوں، اگر آپ نیک ہیں تو پھر دوسروں کو کیا کریں؟ مشورہ دیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ بھائی کام غلط ہے، اس سے آپ باز آ جائیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی مجلس ہے جہاں پہ ہماری آیات کے بارے میں لوگ بکواس کر رہے ہیں تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ الجھ جائیں اس کے علاوہ بات میں، یعنی کہ یہاں آپ ان سے اس وقت تک ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک وہ کوئی اور بات نہ کرنے لگ جائے، اس کے علاوہ بات۔ فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ بلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، پس آپ نہ بیٹھیں یاد آنے کے بعد مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر آپ انسان ہیں، ہو سکتا ہے بھول جاتا ہے آدمی، بھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا اگر آپ کو شیطان بلا دے تو آپ یاد آنے کے بعد نہ بیٹھیں۔ جب آپ کو یاد آ جائے اوہو یہ تو قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں ان کو منع کر سکوں، تو پھر فرمایا کہ آپ وہاں سے بیٹھے ہیں، بعد میں آپ کو یاد آیا تو پھر اٹھ جائیں، پھر آپ نے وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بولتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلا یقرأ فی سورۃ باللیل فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیۃ کنت انسیتها من سورۃ کذا وکذا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کو ایک آدمی کی قرات کو سنا، وہ کوئی سورت کی تلاوت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے، یہ مجھے بھول گئی تھی تو میں نے ابھی سنی ہے، مجھے کیا آ گئی ہے؟ یاد آ گئی ہے یہ سورت۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوتے تھے؟ بھول جاتے تھے۔ اسی طرح ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی الصلاۃ وکبر ثم اشار الیہم فمکثوا ثم انطلق فاغتسل وکان رأسه یقطر ماء فصلی بهم فلما انصرف قال انی خرجت الیکم جنبا وانی نسیت حتی قمت فی الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے کے آئے، تکبیر کہی، لیکن پھر اس کے بعد مقتدیوں کو اشارہ کر کے صحابہ کرام جو تھے ان کو بولا تھوڑی دیر ٹھہریں، تھوڑی دیر کیا کریں؟ ٹھہریں۔ تو آپ چلے گئے، ثم انطلق، آپ چلے گئے، فاغتسل، آپ غسل کیا آپ نے، وکان رأسہ یقطر ماء، اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب آپ واپس تشریف لے کے آئے تو غسل فرما کے آئے اور آپ کے سر مبارک کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فصلی بہم فلما انصرف، پس جب گئے تو کہا انی خرجت، نماز جب مکمل ہو گئی تو لوگوں کو کہا انی خرجت الیکم جنوبا، میں آ گیا تھا تمہاری طرف ناپاکی کی حالت میں، وانی نسیت حتی قمت فی الصلاۃ، اور میں بھول گیا تھا، میں کیا تھا؟ بھول گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بشر ہیں، آپ کو بھی بولنے کا تقاضا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو 4 رکعتیں پڑھانی تھی، آپ نے کیا کر دی؟ 2 پڑھا دی۔ تو پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے ذوالیدین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، ابو بکر عمر سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ یہ آدمی کیا سچ کہہ رہے ذوالیدین؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ایک کام ہو گیا ہے، آپ لگتا ہے بھول گئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، کما تنسون انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں،
جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو لیکن فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے آپ کو بتایا تو آپ نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی، 4 پوری کی، تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے لحاظ سے آپ بھی کیا ہوتے تھے، بھول جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بلا دے آپ کو شیطان تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرِ، بس آپ نہ بیٹھیں یاد آنے کے بعد، جب آپ کو یاد آ جائے پھر نہ بیٹھیں مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور فرمایا نہیں ہے ان لوگوں پر جو بچتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، من حساب، ان کے حساب سے کچھ بھی، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ان کے لیے نصیحت ہے شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ قرآن پاک کے اندر یہی بات کی کہ شاید وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مثال کو بتا کے، ہر واقعے کو بتا کے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جو ان کے واقعات کو بتاتے ہیں تاکہ یہ عوام جو ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کہیں کسی طرح راہ راست پر آ جائے۔ لیکن وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور غافل کر رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، اور نصیحت کیجیے اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن کا کام ہی یہی ہے، بات بتانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے غافل کر رکھا ہے، دنیا کے اندر وہ غافل پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، جب یہ قیامت کا دن ہوگا تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، آپ نصیحت کرنی ہے آپ نے تو اس قرآن کے ساتھ، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ کوئی نفس ہلاک نہ ہو جائے جو وہ کسب کرے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر اس کے عقائد شرکیاں ہیں، اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو فرمایا اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کریں تاکہ اس کا نفس قیامت کے دن ہلاک نہ ہو جائے۔ لیس لھا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کیونکہ وہ دن ہوگا کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اس اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی۔ وہاں پہ فرمایا ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ بدلہ دیں سارے کے سارے بدلے، لا یؤخذ منها، نہیں لیے جائیں گے ان سے۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا نا تو پھر اگر وہ بدلہ دینا بھی چاہیں تو پھر ان سے لیا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہی ان کو کہا جائے گا دنیا تھی تمہارے پاس، اس وقت میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، اس وقت آپ کے پاس ٹائم تھا کہ راہ راست پہ آ جاؤ، لیکن آپ نے آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لے دیا جائے گا کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی فدیہ دے کے ہم اپنی جان چھڑا لیں۔ جہاں پہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ فدیہ دے کے آدمی کیا کرتا ہے، جان چھڑا لیتا ہے، قتل کر دیا، صلح ہو گئی، ان کو فدیہ ادا کر دیا، جان چھوٹ گئی، پھانسی نہ ہوئی، قتل کے بدلے قتل نہ ہوا۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ قیامت کے دن اگر کسی آدمی کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، وہاں پہ کام آئیں گے تو صرف آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کسب کیا، دنیا کے اندر جو وہ کرتے رہے اس کی بقدر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سزا دیں گے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے گرم پانی ہوگا پینے سے، وعذاب، اور دردناک عذاب ہوگا، علیم بما کانوا یکفرون، بس باب اس کے دنیا کے اندر جو وہ کفر کرتے رہے، بکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کا دن ہوگا جب میں ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالوں گا تو وہاں پہ ان کے لیے پینے کے لیے جو پانی ہوگا وہ گرم ہوگا، کھانا جو ہوگا فرمایا کانٹے دار ہوگا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، پانی گرم ہوگا۔ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ،
اور دردناک ان کو عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ دنیا کے اندر کفر کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج بھی ہمارے پاس بھی ٹائم ہے، ابھی اس دنیا کے اندر ابھی تو ہمارے جسموں میں جان ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر اس زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔